نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دنیا بہت مختصر سی ہے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، نیز یہ کہ آپس میں اختلافات کو بھلا دینا چاہیے، کیونکہ اگر اچھا وقت گزرے اور خوشگوار وقت گزرے تو باہمی تعلقات درست ہونے سے ماحول درست ہوتا ہے، نیز یہ کہ ذہنی پریشانیاں پنپنے نہیں پاتی۔ ایک شاعر نے یہ کہا ہے، دنیا ہے پھولوں کا ایک چمن، دنیا ہے پھولوں کا ایک چمن، مل جل کر رہنا اسی میں ہے امن۔ ہمارے آج کے سورت کا موضوع ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ پڑھنے کے فائدے جانیں گے۔ سورۃ البقرہ کے 40 رکوع ہیں۔ حروف مقطعات الف لام را سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اکثر ہی سورتوں کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے، لیکن مفسرین اس کا معنی نہیں جان پائے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کچھ لکھا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، جبرائیل اور مصطفیٰ مراد ہے، مگر شاہ عبدالعزیز دہلوی کہتے ہیں کہ الف سے اللہ تو مانا جاتا ہے، مگر لام سے جبرائیل تو نہیں بنتا، جیم سے بنتا ہے، اور را سے مصطفیٰ کا نام ہو گیا رسول اللہ۔ لیکن پھر انہوں نے خود ہی آگے یہ کہا کہ آقا کے نام کا پہلا لفظ آتا ہے اور غلام کے نام کا آخری لفظ آتا ہے۔ چنانچہ معلم استاد کا جو جھگڑا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام معلم ہیں اور اس طالب علم کی حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے رسول ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ آج تک بڑے سے بڑے مصنف نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہر کتاب لکھنے کے ساتھ ہی مصنف یہ لکھ دیتا ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اگر کوئی غلطی پائیں تو ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اسے درست کر سکیں۔ اور ایک مصنف تھے، انہوں نے ایک کتاب کو لکھا، پھر کئی دفعہ اس میں تبدیلی کی، یہاں تک کہ 70 مرتبہ وہ کتاب پڑھی گئی اور ہر دفعہ نئی غلطی نکل آتی تھی اور اس غلطی کو ٹھیک کرتے تھے۔ مگر قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں فطور ہو تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور خود اللہ تعالیٰ کے اس نازل کی کتاب سے پہلا موضوع ہی یہی ہے کہ یہ ایک پاکیزہ کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس میں تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ تقویٰ کا لفظ قرآن پاک میں 33 دفعہ آیا ہے۔ رب کے آگے سجدہ کرنے والے لوگ ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت تو چڑیاں بھی چہچہاتی ہیں، حشرات الارض اللہ کی پاکی کے ترانے گاتے ہیں۔ کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے سے محروم رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ خود اسے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ تم مجھے قرض حسنہ دو، میں تمہیں اچھے طریقے سے لوٹاؤں گا۔ ایک صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو دحادہ، ہاں واقعی مانگا ہے۔ ان کے 600 کھجوروں کے درخت تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے باغ دکھائے اور کہا کہ میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہوں، اس سودے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں
یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو قرضے میں دے دیا۔ جزاک اللہ۔ سورہ البقرہ کو پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس سورت کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے کے باطلین یا اس کے دشمن ٹھہرتے نہیں ہیں جادو کے اثر سے۔ یہ طاقت ہے سورت کی۔ جیسے ہی سورت کی تلاوت گھر میں ہوتی ہے تو ملائکہ کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ جنات دور چلے جاتے ہیں۔ اگر مقصد مہم ہے تو ایک مسجد میں بیٹھ کر سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کر لی جائے تو اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ اگر دشمن کو خوف رہتا ہے تو سورہ بقرہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں تو ہر طرح کے دشمن سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو دماغی مرض ہو، دماغی مرگی کا مرض ہو، جنون ہو، پاگل پن ہو یا باملہ پن ہو یا ڈائمینشنیا ہو تو سورہ بقرہ روزانہ پڑھ کر اس کے دونوں کانوں پر زور زور سے پھونکیں اور پانی دم کر کے اس کو پلائیں اور 41 دن اس کی پابندی کریں تو انشاءاللہ 21 دن سے ہی حیرت انگیز تبدیلی محسوس ہوگی۔ اگر پڑھائی میں کمزور ہیں بچے یا یادداشت اچھی نہیں ہے تب بھی اس سورت کی تلاوت کر کے دم کر کے پانی پلائیں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے۔ اس کی فضیلت کے حساب سے یہ چیز ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص اسے اپنے گھر میں پڑھے گا 3 دن کے ٹائم پڑھے گا تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں نہیں آئے گا۔ اگر 3 راتوں کو پڑھے تو 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اس کے فضائل میں سے یہ ہے کہ مضامین کے حساب سے اسے امتیاز حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب تفصیل سے پڑھا تو 12 سال لگ گئے اور عبداللہ بن عمر نے جب اس سورت کو تفصیل سے پڑھا تو انہیں پڑھنے میں 8 سال لگ گئے۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھو۔ ترمذی میں ہے کہ قبرستان میں جس طرح مردے پڑے رہتے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اسی طرح اگر تم گھروں میں نفل نماز اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھر اور تم خود مردہ کی طرح ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں۔ ان کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ ترمذی کے مطابق صحیح مسلم کی روایت میں کہ اس کے پڑھنے سے جادو کا علاج ہو جاتا ہے۔ کوئی جادوگر سورہ بقرہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ جزاک اللہ۔ اور اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت چلی جاتی ہے یا خیر و برکت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی چوٹی اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورہ بقرہ اس کی چوٹی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔